قرآن کریم اور شیعہ عقیدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ رسول خدا کی ایک حدیث میں نقل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 4 گروہ ایسے ہیں کہ جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جائے تو اور یہ دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ یہ 4 گروہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے حضرت نے فرمایا والد کی دعا اولاد کے حق میں مستجاب ہوتی ہے۔ دوسرا گروہ مظلوم کی دعا یا مظلوم کی بد دعا ظالم کے حق میں یہ ضرور مستجاب ہوتی ہے۔ اور تیسرا گروہ جو شخص عمرے پہ جاتا ہے، بیت اللہ الحرام کی زیارت کے لیے جاتا ہے، وہ جب تک وہ اپنے گھر واپس نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک اس کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اور آخری گروہ حضرت نے فرمایا روزہ دار کی دعا جب تک وہ روزہ نہ کھولے اس وقت تک اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے ماہ مبارک رمضان میں کہ ہم حالت صیام میں ہوتے ہیں، حالت صیام میں ہمیں چاہیے کہ دعا زیادہ سے زیادہ کریں، چونکہ یہ دعا مستجاب دعا ہے۔ آج ہم تحریف قرآن کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ایک اہم سوال ہے کہ کیا قرآن میں تحریف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اگر قرآن میں تحریف نہیں ہوئی تو اس کی کیا دلیل ہے؟ کیسے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ وہی قرآن ہے کہ جو رسول خدا پہ نازل ہوا؟ اور اگر قرآن میں تحریف ہوئی ہے تو اس کی کیا نوعیت ہے؟ کیا شیعوں کے پاس کوئی اور قرآن ہے؟ کیا شیعہ جو مشہور قرآن تمام مسلمانوں کے پاس ہے اس سے مختلف کسی قرآن کو مانتے ہیں؟ اور پھر آخر میں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ اگر قرآن کی تحریف نہیں ہوئی ہے اور خدا نے اسے محفوظ رکھا تو کیا اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں اللہ نے نازل کی ہیں، کیا اللہ ان کو محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا؟ ان تمام سوالوں کے جواب آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تحریف کسے کہتے ہیں۔ یہ تحریف عربی لفظ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے یہ مد حرف سے لیا گیا ہے۔ حرف کہتے ہیں کسی چیز کے کنارے کو، لیکن جب ہم اصطلاح میں، جب ہم عام طور میں استعمال میں جب تحریف کہتے ہیں تو اس کا مطلب تبدیلی ہے، چاہے یہ تبدیلی کمی کی صورت میں ہو، یعنی ایک کلام سے کچھ چیزوں کو نکال دیا جائے، کم کر دیا جائے، یا زیادتی کی شکل میں ہو، یعنی ایک کلام ہے، ایک متن ہے، ایک ٹیکسٹ ہے، اس میں کسی چیز کا اضافہ کیا جائے، یا یہ کہ اس میں تبدیلی کی جائے، کچھ الفاظ کو ہٹا دیا جائے، اس کے بدلے کسی اور لفظ کو درج کر دیا جائے۔ ان تمام چیزوں کا شمار تحریف میں ہوتا ہے۔ تو کیا قرآن میں تحریف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تحریف کا یہ مفہوم جو ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، اس معنوں میں قرآن میں قطعی طور پر تحریف نہیں ہوئی ہے۔ مسلمانوں کا عام عقیدہ ہے کہ قرآن میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی ہے، نہ قرآن سے کسی چیز کو کم کیا گیا ہے، نہ کچھ اس میں بڑھایا گیا ہے، اور نہ اس میں الفاظ کی تبدیلی ہوئی ہے۔ یہ عام عقیدہ مسلمانوں کے ہاں پایا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ دشمنوں کی جانب سے، یعنی دشمنان اسلام کی جانب سے امت مسلمہ کے درمیان اختلاف اور انتشار پھیلانے کی وجہ سے، اور اس غرض اور مقصد کے تحت ایک پروپیگنڈا بنایا گیا کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے یا وہ الگ کسی قرآن کے قائل ہیں، وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، جبکہ یہ بات حقیقت پر مبنی بالکل نہیں ہے۔ تمام علماء شیعہ کا اعلان ہے اور ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے یہ وہی قرآن ہے کہ جو رسول خدا پر نازل ہوا۔ دیکھیے شیخ صدوق علیہ الرحمہ جو 4 صدی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے واضح طور پر اپنی کتاب عقائد میں لکھا ہے، یعنی اعتقادات شیعہ، یعنی شیعوں کا جو عقیدہ ہے اس پر مبنی انہوں نے کتاب لکھی۔ اس میں لکھتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن جو رسول خدا پہ نازل ہوا تھا وہ یہی قرآن ہے کہ جو آج ہمارے پاس موجود ہے، اور اگر کوئی شخص اس کے علاوہ کوئی نسبت ہم یعنی شیعوں کی جانب دے تو یقیناً وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ اسی طریقے سے شیخ الطائفہ یعنی شیخ طوسی، علامہ ہلی، شیخ کاشف الغطا وغیرہ وغیرہ تمام علماء شیعہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے کہ جو رسول خدا پہ نازل، اس میں تبدیلی یا تحریف نہیں ہوئی ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ 1 یا 2 علماء شیعہ نے عقیدہ تحریف کے بارے میں انہوں نے کچھ اعلان کیا، اظہار کیا کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، لیکن دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ کسی ایک عالم کے نظریے کو پورے اس مذہب کی جانب نسبت دینا صحیح نہیں ہے، یہ ایک بے بنیاد الزام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہی علماء کی جنہوں نے تحریف قرآن کا مسئلہ پیش کیا تھا وہ خود بھی بعد میں
اپنے اس نظریے سے پلٹ گئے، انہوں نے اظہار پشیمانی، اظہار ندامت کیا اور انہوں نے بعد میں اعلان کیا کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے۔ اور یہاں پر ایک لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ روایت کا کسی کتاب میں ہونا یا کسی مذہب میں ہونا تحریف کی دلیل ہوتی تو ایسی روایتیں، جتنی روایتیں شیعوں میں ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ روایتیں اہل سنت کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں جو بظاہر تحریف قرآن پر دلالت کرتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ بعض علماء اہل سنت نے بھی کچھ کتابیں ایسی لکھی ہیں جس سے انہوں نے یہ ثابت کیا قرآن میں تحریف ہوئی ہے۔ لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر کسی ایک عالم اہل سنت نے کتاب لکھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام اہل سنت کا یہ نظریہ ہے۔ ہاں، ایک عالم کا ایک نظریہ ہوگا، لیکن ہم نے کبھی اہل سنت کو یہ نہیں کہا کہ آپ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ اور جو انصاف پسند اہل سنت ہیں انہوں نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ یہ عقیدہ تحریف تمام علماء شیعہ کے یہاں نہیں پایا جاتا۔ اب یہاں سے ہم اصل سوال کو پھر سے دہراتے ہیں کہ اگر قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے دلیل کیا ہے؟ دیکھیے بہت سی دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ کچھ دلیلیں قرآنی ہیں، کچھ حدیثی ہیں، کچھ عقلی ہیں، کچھ تاریخی ہیں۔ قرآنی دلیلیں، قرآن میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے، جیسے سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم ہی نے قرآن کو، ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ جب حفاظت قرآن کی ذمہ داری اللہ نے لی ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن میں تحریف ہو؟ سورہ فصلت کی آیت نمبر 42، دیکھیں حوالہ یاد کرنے کا آسان طریقہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ سورہ فصلت 41 نمبر کا سورہ ہے، 41ویں سورہ کی 42ویں آیت، ارشاد ہو رہا ہے لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے۔ اور بھی بہت سی آیتیں قرآن میں دلالت کرتی ہیں قرآن میں تحریف نہیں ہے۔ وہ تمام آیتیں کہ جو تحدی کی ہیں، یعنی جن میں چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے اندر صلاحیت ہو تو قرآن کا مقابلہ کر سکے، یہ آیات بھی دلالت کرتی ہیں کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے۔ احادیث میں آپ دیکھیں بہت سی حدیثیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے۔ ایک معتبر، متواتر اور متفق علیہ حدیث ثقلین ہے۔ بارہا رسول خدا نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میری عطرت اہل بیت، وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ حوض کوثر تک میرے پاس پہنچے۔ یعنی قرآن اور اہل بیت میں ہرگز جدائی ممکن نہیں ہے، اور ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان دونوں سے متمسک رہو، ان دونوں سے وابستہ رہو۔ اب اگر مان لیجئے کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، یعنی قرآن میں تبدیلی ہوئی ہے، تو اگر اس کتاب میں تبدیلی یا تحریف ہوئی ہو تو ہم کیسے اس سے متمسک رہ سکتے ہیں؟ اس میں تو تحریف ہو گئی ہے، اور جہاں تحریف ہوئی وہاں اس کا اعتبار ختم ہو گیا۔ لہٰذا یہ اعلان کہ تم ان دونوں سے متمسک رہو اور یہ قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یعنی ان میں کسی قسم کی تحریف و تبدیلی قرآن میں ممکن نہیں ہے، ورنہ تمسک کا حکم نہ دیا جاتا۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ قرآن اللہ کی جانب سے ہدایت کے لیے نازل ہونے والی کتاب ہے، رسول خدا آخری نبی اور یہ قرآن آخری کتاب ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے آخری نبی نے جو نسخہ ہدایت قیامت تک لوگوں کے حوالے کیا ہو اس میں تبدیلی ہو؟ پھر آنے والے افراد اس قرآن سے کیسے ہدایت حاصل کریں؟ لہٰذا عقلی قاعدہ یہ ہے کہ قرآن میں تحریف ناممکن ہے۔ اب یہاں پر ہم پھر ایک سوال کو پیش کرتے ہیں کہ اگر قرآن میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے اور خدا قرآن کو محفوظ رکھ سکتا ہے اور رکھا ہے اللہ نے، تو گزشتہ آسمانی کتابوں کو محفوظ کیوں نہیں رکھا؟ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً اگر اللہ چاہتا تو گزشتہ کتابوں کو بھی محفوظ رکھ سکتا تھا، لیکن ارادہ خدا حکمت اور مصلحت کے تحت ہے۔ حکمت خدا کا یہ تقاضا تھا، ارادہ الہی اس پر اس کا تعلق ہوا کہ قرآن کو محفوظ رکھیں، اور قرآن میں اور گزشتہ آسمانی کتابوں میں بہت سے بنیادی فرق پائے جاتے ہیں۔ پہلا بنیادی فرق یہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں پہلے نازل ہوئیں، توریت، انجیل، زبور اور صحیفے، یہ سب وقتی تھے، محدود تھے کسی ایک زمانے میں، لیکن قرآن ابدی کتاب ہے۔ چونکہ رسول خدا کی رسالت
قیامت تک کے لیے ہے، لہٰذا وہ کتاب جو رسول خدا پر نازل کیا اللہ نے، یہ بھی قیامت تک کے لیے اسے محفوظ رہنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں نازل پہلے ہوئی ہیں وہ کتابیں معجزے کے طور پر نہیں تھیں۔ جیسے جناب موسیٰ، ان پر اللہ نے توریت کو نازل کیا، لیکن ان کا معجزہ کچھ اور تھا، معجزہ عصائے موسیٰ یا ید بیضاء۔ جناب عیسیٰ کے لیے معجزہ کچھ اور تھا، کتاب کچھ اور تھی۔ لیکن قرآن جو اللہ نے رسول خدا کے اوپر نازل کی ہے، اس میں دو باتیں بیک وقت جمع ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ آسمانی کتاب ہے، آسمانی تعلیمات ہدایت کے لیے، اور دوسری بات یہ کہ یہ معجزہ ہے، لہٰذا معجزے کا تعلق ہمیشہ تک کے لیے ہے، چونکہ معجزہ وہ ہے کہ جو کبھی ختم نہ ہو، یہ معجزہ جاوید ہے۔ اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے کہ دیگر آسمانی کتابوں میں جو تبدیلی ہوئی ہے خود ان کتابوں کے ماننے والوں کی جانب سے ہوئی ہے، یعنی علماء یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں تبدیلی کی ہے۔ بہت سی آیتوں میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، بالخصوص سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ کی کچھ آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ توریت اور انجیل میں ان کے علماء نے تبدیلی کی ہے، لیشترون بہ ثمنا قلیلا، مختصر اور ذاتی مفادات کے لیے انہوں نے تبدیلی کی ہے، لیکن قرآن کے ماننے والوں نے ہمیشہ قرآن کی حفاظت کی ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر کے اب تک یہ سلسلہ حفاظت قرآن کا جاری ہے، اور اب بھی حقیقی وارث قرآن پردہ غیب میں ہے لیکن قرآن کی حفاظت کر رہا ہے۔ لہٰذا جب تک وارث قرآن موجود ہے، وارث کتاب موجود ہے، اس وقت تک اس کتاب میں تبدیلی یا تحریف ممکن نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، امید ہے آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ حاضر ہے آج کا سوال، کس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں، آپشن اے سورہ فصلت آیت نمبر 42، آپشن بی سورہ ہجر آیت نمبر 12، آپشن سی سورہ فصلت آیت نمبر 40، یا آپشن ڈی سورہ ہجر آیت نمبر 8۔